مہینے میں۔ آئیے حاضرین و سامعین، وقت چلا ہے آج کی خصوصی شب کے خطاب سماعت کرنے کے لیے۔ شب قدر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے۔ اس کی فضیلتیں، برکتیں اور عبادتیں، ساتھ ہی ساتھ بعد شب قدر، بعد رمضان ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں گے، کچھ نصیحت آموز خطاب عالی جناب محترم المقام مولانا ڈاکٹر مرتضیٰ علی صوفی قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی آپ حضرات کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، اپنا خطاب جلیلہ پیش فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، شب قدر کی فضیلت اور اہمیت اور اس کی عبادت کیا ہوگی، شب قدر میں ہم کو کیسے عبادت کرنا ہے، اور پھر بعد شب قدر ہمیں کیسے رہنا ہے، تفصیل سے ہم سماعت کرتے ہیں۔ عالی جناب مولانا ڈاکٹر مرتضیٰ علی صوفی قادری صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کی بے پناہ حمد اور اس کے حبیب کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کی انوکھی تعریف و توصیف، اور اس محبوب خالق و مخلوق کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اپنی بات ہم شروع کریں گے۔ شب قدر، جس کے متعلق بہت دیر سے آپ سماعت کر رہے ہیں، نظم کی شکل میں آپ نے سماعت کیا، اور اس سے پہلے پھر ایک ایسے انوکھے اسلوب میں آپ نے قرآن پاک کی آیات سماعت کی سبحان اللہ، جس کو نہ نظم کہا جا سکتا ہے، نہ نثر کہا جا سکتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو قدر والی رات میں نازل کیا، اتارا۔ یقیناً اس موضوع پر بولنے کے لیے گھنٹوں چاہیے، لیکن اختصار کے ساتھ چند ضروری باتیں کرنا مقصود ہے۔ قرآن مجید کے 114 سورے ہیں، اس میں موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 97 نمبر پر جو سورہ ہے، اس سورے کا نام سورۃ القدر ہے۔ قدر کے کئی معنی مفسرین نے لکھے، لیکن اگر میں عام فہم انداز میں سمجھنے کے لیے عرض کروں تو قدر کا ایک معنی ویلیو بھی ہوتا ہے۔ واہ، بے شک۔ اور اس شب کو اگر ویلیو کے پوائنٹ آف ویو سے اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو راتیں تو سبھی ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن ان ساری راتوں سے اس جیسی رات دکھنے والی ہونے کے باوجود یہ اتنی عظمت والی، یہ اتنی شرف والی رب کائنات نے بنائی ہے کہ اس کے متعلق آگے کی عبارت سورہ پاک میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ عربی میں رات کو کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہم شب کے طور پر فارسی میں یا ہندی میں یا راتری کے طور پر کرتے ہیں ہندی میں۔ تو یہ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات، اس قدر والی رات کو قدر والی رات کہنے کا سبب یہ ہے کہ یہ اور راتوں کے بنسبت زیادہ ویلیو رکھتی ہے۔ کیا ویلیو رکھتی ہے؟ اس میں بندہ اگر ایک عبادت کرے تو اس ایک عبادت کو ایک عبادت شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور ایک رات میں عبادت کرنے کو 1000 مہینوں میں، جس کو اگر گنا جائے تو ابھی جیسے آپ نے سماعت کیا 83 سال ہوتے ہیں۔ 1000 مہینوں میں عبادت کرنے یعنی 83 سال عبادت کرنے جیسا نہیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ لیلۃ القدری خیر فرمایا اللہ نے، فرمایا یہ رات
1000 مہینوں سے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بھی بہتر۔ اب وہ کتنی بہتر ہے، وہ بہتر بنانے والا رب کائنات جانے، سبحان اللہ۔ ہم اس کی رحمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ رات تقدیر سنوارنے کے لیے آئی ہے۔ دیکھیے، کبھی مقام عظمت والا ہوتا ہے تو ایک عبادت کئی عبادتوں میں شمار ہوتی ہے، کبھی وقت عظمت والا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ثواب کا درجہ بڑھا دیا کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ جانتے ہیں، کئی لوگ اس منظر کو دیکھ بھی آئے ہیں، کعبۃ اللہ کی مسجد حرام میں ایک نماز کو 1,00,000 نمازوں میں اللہ پاک شمار کرتا ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی عظمت کس وجہ سے ہے؟ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن بتا تو صحیح، آخر اس مہینے کی عظمت کیوں ہے؟ تو قرآن مجھ سے کہنے لگا کہ اس مہینے کی عظمت اس لیے ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ مہینہ عظمت والا ہو گیا قرآن کی وجہ سے۔ اب اس پورے مہینے کو کس وجہ سے عظمت ملی؟ تو اس مہینے کو عظمت ملی ایک رات کی وجہ سے، اور اس رات کو بیان کیا گیا لیلۃ القدر، رمضان کے آخری دہے میں، آخری عشرے میں وہ رات آیا کرتی ہے۔ اور خاص کرم، خاص فضل یہ کہ یہ رات کی رحمتیں، برکتیں اس وقت جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت تک کے محدود نہیں رکھیں۔ خالق کونین نے، رب ذوالجلال والاکرام نے ہر سال اس رات کو بھیج کر بندگان خدا کے لیے رحمتوں و برکتوں کا ایسا نظم فرمایا جس کی مثال پچھلی امتوں میں کبھی نہیں ملتی۔ اور اگر میں یہ کہوں تو بجا ہے کہ یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا، پچھلے زمانے میں نبیوں کے بعض امتی ایسے بھی تھے 100 سال تک سجدے میں رہتے تھے، 100 سال تک عبادت کرتے تھے، 100 سال تک خیرات کرتے تھے، 100 سال تک اللہ کی راہ میں جد و جہد کیا کرتے تھے۔ تب آقائے کائنات کے پیارے صحابہ اس وقت سوچنے لگے ہماری عمریں تو اتنی ہے نہیں کہ ہم 100 سال عبادت کر سکیں، اور حضور کے ایک ارشاد کے مطابق اس امت کی عمریں 60-70 کے قریب ہیں، 60 اور 70 کی۔ لیکن اس سوال نے ان کے ذہن کو فکر مند کیا، اور ان کی فکر مندی نے آقائے کائنات کو رب کی طرف متوجہ کیا۔ رب قدیر کی طرف حضور متوجہ ہوتے ہیں، اور زبان سے نہیں، زبان قال سے نہیں، زبان حال سے دیکھتے ہیں، یا اللہ دیکھ تو صحیح میرے امتی کس طرح سوچ رہے ہیں۔ رب کی بارگاہ سے اعلان ہوتا، حبیب آپ کے امتیوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ عبادتوں کی کمی کا لحاظ کر رہے ہیں، ہم ایک ایسا انعام فرماتے ہیں، بندے آپ کے امتی عبادت تو کریں گے تھوڑی، لیکن اس تھوڑی عبادت کا ہم انعام ایسا عطا فرمائیں گے کہ پچھلی امتوں میں 100 سال تک عبادت کرنے والوں کو جو انعام نہیں ملا اس سے کہیں زیادہ انعام آپ کے صدقے میں مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ساری دنیا سے سننے والے میرے سامعین اور ناظرین، قدم قدم پر ہم ہمارے رب کی رحمتوں کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ رحمت بوسیلہ رحمت للعالمین ملتی جا رہی ہے، حضور کے صدقے میں ہمیں مل رہی ہے۔ تو بزرگان محترم، اس رات کی قدر کیجیے، جو رات اتنی قدر والی ہے کہ اس میں 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے جیسا ثواب ملتا ہے۔ تو اس رات میں اس کی عظمت تو آپ نے سمجھ لی۔ اچھا، پھر یہ کب ہوتی ہے؟ حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے پوچھا تو سرکار اللہ کی طرف سے معلوم کیے جانے پر لوگوں کے درمیان یہ ارشاد فرمانا چاہتے تھے کہ کون سی رات شب قدر ہوتی ہے، فکس بتا دینا چاہتے تھے، لیکن اس دوران آپس میں دو اہل ایمان کے درمیان گفتگو تلخ ہو رہی تھی، اس کے باعث حضور نے ارشاد فرمایا مجھے اس کو بیان کرنے سے روک دیا گیا۔ اب کیا تھا؟ سرکار کی خدمت میں صحابہ عرض کرنے لگے، سرکار پھر بھی ہمیں کچھ تو بتائیے کہ کب آتی ہے یہ رات۔ حضور نے تلاش کیا اور فرمایا میں نے دیکھا، سال تمام دیکھ لیا، پورے سال میں یہ رات نہیں ہے، یہ رات آئے گی تو صرف ایک مہینے میں آئے گی، وہ مہینہ جو اسلامی فرض کے
جس کو صوم کہتے ہیں اس کے لیے مقرر ہے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، یہی مہینہ رمضان کا مہینہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ 11 مہینوں کا نام نہیں لیا گیا، اس مہینے کا نام لیا گیا۔ تو اس مہینے میں وہ رات ہے، ابتدائی 10 دنوں کو دیکھا، فرمایا اس ابتدائی 10 دنوں والے عشرے میں شب قدر میں نے تلاش کی نہیں ہے۔ دوسرے 10 دن جو پہلے والا دہا رحمت کا موسوم، دوسرے والا دہا مغفرت سے موسوم، اس میں بھی یہ رات موجود نہیں ہے۔ پھر حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب تلاش کیا تو آخری دہے کی طاق راتوں میں یہ رات موجود ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس رات کو پانے کے لیے کچھ تو ایسے خوش نصیب ہیں جو رمضان میں رب کی بارگاہ میں اس طرح رجوع ہوتے ہیں کہ ان کو یکم رمضان ہی سے دیکھیں گے آپ کہ دنیاوی معاملات سے کم اور اخروی معاملات سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ پھر بھی آخری مہینے کے یعنی ماہ کے آخری حصے میں جب اعتکاف ہوتا ہے تو اعتکاف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سنت کریمہ ہے کہ اس میں شب قدر کسی طرح مل ہی جاتی ہے۔ اب کہیں یہ سوال ہوتا ہے کہ جب آخری دہے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، تو پھر یہ ایک ہی رات کو 27ویں شب کو شب قدر سمجھ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور دیگر راتوں میں عبادت نہیں کرتے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ صحابہ کرام اور بعد کے بہت سارے اہل اللہ نے مشاہدہ کیا، ان کو اکثر اس رات کا پانا 27ویں شب کو ہی ملا، اس لیے چونکہ انہوں نے اس میں پایا، ان کی نظر، ان کا مکاشفہ، ان کا مراقبہ اس نتیجے پر پہنچایا کہ اس رات میں اکثر شب قدر 27 کو ہوا کرتی ہے، اور راتوں میں بھی جا کر عبادت کرتے ہیں، لیکن اس رات کی خصوصیت ہے۔ اور عوام الناس جو مختلف کاموں میں مصروف رہتے ہیں اپنے روزی روٹی کے چکر میں، اگر ان کو ایک رات کا تعین بتا دیا جائے تو سہولت ہوتی ہے، اس خیال سے 27ویں شب کو زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اور اسی لیے قرآن مجید کا جو تراویح میں دور ہوتا ہے اس کی تکمیل بھی 27 کو ہوا کرتی ہے۔ بہرحال اس رات میں کیا کرنا ہے؟ اس رات میں سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ اپنی زبان کو لوگوں کے ساتھ باتوں میں مصروف رکھنے سے روک دیجیے، اس لیے کہ یہ زبان ہی ہے۔ واہ، اللہ کے لیے کھلے تو تسبیح، بندوں کے لیے کھلے تو غیبت بھی ہو سکتی ہے، چغلی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا زبان کو پہلے تالا لگا لیجیے۔ کیا بات ہے۔ پھر اگر کھلنا ہی ہے تو سبحان اللہ کے لیے کھلیے، الحمدللہ کے لیے کھولے، استغفر اللہ کے لیے کھلیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے۔ دوسری بات یہ کہ اس رات میں حضرت جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ یہ وہ فرشتہ ہے، یہ وہ مبارک فرشتہ ہے کہ جو صرف نبیوں کے پاس پیغام حق پہنچانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ جی ہاں، جبریل امین صرف نبیوں کے پاس آیا کرتے۔ نبی پاک ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور سے پہلے جنہیں آنا تھا وہ آ گئے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا تم اور میں ویسے ہو جیسے کہ موسیٰ و ہارون کا معاملہ، لیکن موسیٰ کے بعد ہارون نبی بنے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہاں ایک بات ضروری اہم سن لیجئے، مختلف مقامات سے اس طرح کے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں، صدائیں پہنچ رہی ہیں کہ نبی سرکار کے بعد وہ جی نہیں، سرکار کے بعد جب عمر و علی نبی نہیں بن سکتے تو کوئی تیسرا کون بن سکتا ہے؟ تیسرا کون بن سکتا ہے؟ اس لیے اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، عقیدہ ختم نبوت۔ بہرحال اس رات حضرت جبریل امین آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آ کے جو اللہ کے بندے، اللہ کے جن بندوں کو عبادت میں مصروف پاتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، جس کو انگلش میں ہم شیک ہینڈ بولتے ہیں، شیک ہینڈ میں ہاتھ ہلاتے ہیں، یہاں ہتھیلی کو صفحہ کہتے ہیں، صفحہ سے صفحہ ملانے کو مصافحہ کہتے ہیں۔
تو اس طرح حضرت جبریل مصافحہ کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ صاحب ہم کو تو نہیں معلوم ہوتا, ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا ہم سے مصافحہ ہوا, فرشتوں نے ہم سے ملاقات کی. تو دیکھیے اس کا بزرگان دین نے ایک نسخہ بتایا ہے, ایک علامت بتائی ہے. علامت کیا ہے؟ اگر آپ کو دوران نماز, اگر آپ کو رات کے کسی حصے میں عبادت کرتے کرتے رقت طاری ہو جائے, آپ کے دل و دماغ پر اللہ کی محبت غالب آ جائے اور آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل جائیں, سمجھ جائیے کہ کسی فرشتے نے آپ سے مصافحہ کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان دوستو, بزرگان دین نے بڑی محنتیں کی ہیں ہم تک ان باتوں کو پہنچانے کے لیے. آج وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, دوسروں کی باتیں کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اللہ کے حقیقی فرما بردار بندے بنانے کی فکر کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک کریں. اس لیے کہ صوفیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں, ان تعلیمات میں یہی چیزیں ملتی ہیں کہ اللہ سے عبادت کا تعلق, مخلوق سے خدمت کا تعلق. اس دوران مجھے یاد آئیں ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ حضور سے پوچھنے لگی, سرکار اگر یہ رات ہمیں مل جائے تو ہم کیا کریں؟ تو میرے آقا نے, سرکار نے اپنی زوجہ مکرمہ مخدومہ کائنات حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, اور آپ کے ذریعے ساری امت کو فرمایا, اگر اس رات تمہیں موقع مل جائے تو ایک دعا کرنا. وہ کیا دعا ہے؟ دعا ہے, آپ کو بھی یاد ہے, پھر ایک بار مجھ سے میرے ساتھ دہرا لیجئے, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے شک تو بڑا معاف فرمانے والا ہے, اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے, بس مجھے معاف کر دے. یہ دعا کیجئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تحفہ جو حضور سے لے کر ہمیں ملا ہے, اس کو اپنی ورد جمع کر لیجئے, اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی صفت ہے, معافی معافی معافی. اس صفت کے ذریعے ہم سب نوازے جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے, اللہ رب العزت کے صفات کا پرتو اگر بندوں پر پڑتا ہے تو بندے اپنے اندر بھی ویسی رب کو راضی کرنے والی صفات پیدا کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم بندوں پر رحم کریں گے تو اللہ بھی ہم پر رحم فرمائے گا, ہم بندوں کی ضرورتوں کی تکمیل کریں گے تو اللہ بھی ہماری ضرورتوں کی تکمیل فرمائے گا, ہم بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ بھی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. لہٰذا ہم بھی بندوں کو معاف کریں گے, اللہ ہم کو معاف فرمائے گا. آج کل بہت سارے مسائل کا یہی ایک سبب ہے کہ ہم دل میں رکھ لیتے ہیں, کوئی غصے کی وجہ سے, کوئی ضد کی وجہ سے. معاف کرنا سیکھیے. اور جہاں قرآن و حدیث کی مختلف باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی, میں ایک سائنسی تحقیق آپ کے سامنے رکھوں. وہ شخص سب سے زیادہ صحت مند رہتا ہے جس کو معاف کرنے کی عادت ہو. معاف کرنے کی عادت ڈالیے, آپ معاف کیجئے, اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا, کیونکہ کون نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ معاف ہوں. لہٰذا اپنے ماتحت, اپنی اولاد, اپنے ساتھ رہنے والوں کو آپ معاف کرتے جائیے, پھر دیکھیں اللہ معاف فرمائے گا. بہرحال شب قدر کی ان مبارک ساعتوں کو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ عبادت میں مصروف ہیں. کچھ گوشوں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں بچے گاڑیاں بھگا رہے ہیں, کہیں رات کا وقت ضائع کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی, ہرگز نہیں. یہ رات گنوانے کی نہیں, یہ رات خراب کرنے کی نہیں. اس رات کا تو ایک ایک لمحہ کام کا ہے, ایک ایک لمحہ کام کا ہے. آپ دیکھیں اس رات کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پھر عید آنے والی ہے. عید سے پہلے کی جو رات ہے وہ رات بھی بڑی خاص ہے, لیلۃ الجائزہ ہے. تو آپ یہاں سے اپنے اندر تبدیلی لائیے. دیکھیے اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ اپنے جسم کو صاف ستھرا کر لے یا اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا کر لے, تو کیا وہ صاف ستھرے کپڑوں سے ایسے مقام پر جانا پسند کرے گا جہاں گندگی ہے, جہاں کیچڑ ہے, جہاں آلودگی ہے؟ بس اس چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ نے کرم کیا, اپنے فضل سے ہمیں روزوں کی عنایت فرمائی اور روزوں کی توفیق نصیب فرمائی, اور اس کے ذریعے ہمارے گناہ دھو دیے. اب ہم دھلے ہوئے ہیں اللہ کے کرم سے, ہماری اپنی عبادتوں کی وجہ سے, اللہ کے کرم سے, حبیب پاک کے صدقے میں. تو اب ہم کو اپنی حفاظت کرنی ہوگی, اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہوگی. اس رات کم سے کم ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ نمازوں کی پابندی
خاص طور سے عشاء کی نماز باجماعت اور فجر کی نماز باجماعت، یہ نمازیں اگر پابندی سے یعنی باجماعت ادا کر لی جائیں تو انشاءاللہ آپ کو رات بھر جاگنے کا ثواب ملے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس رات میں اگر موقع ہو تو صلاۃ التسبیح پڑھیے۔ دیکھیے یہ وہ منظر ہے، ذرا آپ کو یاد دلا دوں شب قدر میں کیا ہو رہا ہے۔ شب قدر میں بندے عبادت میں لگے ہیں تو اللہ فرشتوں کو بھیج رہا ہے، جاؤ میرے بندوں کی عبادتوں کا مشاہدہ کر کے آؤ۔ ذرا ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو یاد دلاؤں، ایک وقت وہ بھی تھا جب رب قدیر نے اعلان فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، میرا اپنا نمائندہ ریپریزنٹیٹیو بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں کی طرف سے یہ عرض کیا گیا تھا، مولا کیا تو اس کو بنائے گا خلیفہ جو فساد مچائے گا، جو زمین میں فساد مچائے گا، جو قتل و خون کرے گا، یسفک الدماء؟ ہم ہیں نا تیری عبادت کے لیے، ہم ہیں نا تیری تسبیح کے لیے۔ رب العالمین نے اس وقت یہی فرمایا تھا، فرشتوں میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اس بات کو جو سورہ بقرہ میں بیان ہوئی اس کو لا کے یہاں اگر فٹ کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں جن فرشتوں نے انسان کو خلیفہ بنائے جانے پر اپنی طرف سے ایک رائے دی تھی، اللہ انہیں عملاً بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری نظر میں اس کا خون بہانا تو تھا، تمہاری نظر میں اس کا فساد مچانا تو تھا۔ کچھ لوگ یقیناً خون بہاتے ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا، کچھ لوگ یقیناً فساد مچاتے ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا، لیکن دیکھو میرے یہ بندوں کو دیکھو جو اپنا کھانا پینا چھوڑے، نیند چھوڑے، میری عبادت میں مصروف ہیں۔ کوئی میری عبادت میں روتے روتے آنسوں سے تر کر رہا ہے۔ اور اے فرشتوں، ایک حدیث پاک کا مفہوم سنوں، ارشاد ہوتا ہے حدیث قدسی میں، اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری محبت میں رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں جو میری محبت میں میری خشیت سے روتا ہے۔ میں بھی اعلان کرتا ہوں میں نے اس رونے والے بندے پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ سبحان اللہ، آج کی سبحان رات اللہ۔ بڑی خاص رات ہے دوستو، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے بچوں کے لیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بچے بگڑ گئے ہیں، ہماری سنتے نہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے خاندان والے بگڑ گئے۔ دیکھیے ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ آج رو کے اللہ کو منا لیجئے، سجدے میں گریے۔ کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کی دعاؤں کی وجہ سے دعا قبول فرما کر صحیح کر دے۔ تو آج کی رات بڑی خاص رات ہے، اور اس کے بعد عید سے پہلے کی جو رات ہے اس رات میں بھی عبادت کرنا نہ بھولیے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، جس میں اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں، مزدوری کرنے والوں کو انعام عطا فرماتا ہے۔ بہرحال یہاں سے ہم یہ اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ میں نے رب کے کرم سے اپنے آپ کو عبادتوں کی طرف موڑ لیا ہے، اب میں یہاں سے پلٹوں گا نہیں، اس لیے کہ اب آگے کا جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے ہم اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا ہے، اور اسی بارگاہ میں مزید دعا کریں گے کہ خالق کونین تو اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں قبول فرما لے۔ بلا شبہ ہماری عبادتیں تیری شائن شان نہیں ہیں، ہمارے ٹوٹے پھوٹے جملے شائن شان نہیں، لیکن مولا تو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اے خالق ہر بلند و پستی، شش چیز عطا بکن ز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و امان و تندرستی۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔